So, in the name of Almighty Allah, in this class we have to learn about malnutrition. So, first of all, definition about malnutrition. So, basically, this is a fracture of a child of which has suffered from malnutrition. So definition, it is defined as a pathological state, general or specific, that result from total or relative lack of one or more essential nutrients in the food. Next definition include, malnutrition is the condition or state in which a body do not get proper nutrition or get poor nutrition. So basically imbalanced diet and a result of deficiency or excess or imbalanced of energy. So first definition is more authentic. Basically malnutrition. So malnutrition ایک پیتھولوجیکل کنڈیشن ہے, پیتھولوجیکل اسٹیٹ ہے. پیتھولوجیکل کا مطلب ہے a disease condition, a illness condition, or we can say a pathological condition, a disease related condition. So basically it may be general or specific, and it results from total or relative lack of one or more essential nutrients in the food. تو بیسیکلی مال نیوٹریشن میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی نیوٹرینٹ کی ڈیفیشنسی, اگر ہم کاربوہائیڈریٹ کی ایکسیسیو یوز کرتے ہیں اور پروٹین کا بہت کم استعمال کرتے ہیں تو اٹ از آلسو مال نیوٹریشن. تو اگر ہم کسی بھی نیوٹرینٹس کی, خواہ وہ پروٹین ہو, فیٹس ہو, کاربوہائیڈریٹ ہو, تو اگر ہم اس کی ایکسیسیو یوز کرتے ہیں یا اس کی بہت کم یوز کرتے ہیں, تمام کمپوننٹس کی یا کسی ایک کمپوننٹس کی, تو اسے ہم کہتے ہیں مال نیوٹریشن. جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا, ٹوٹل اور ریلیٹیو لیک آف ون اور مور ایسینشیل نیوٹرینٹ ان دا فوڈ. تو اگر ایک کمپوننٹ کی لیکنیس ہے یا مور دین ون کمپوننٹ, تو بیسیکلی وی کال اٹ مال نیوٹریشن. تو اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ہمیں چاہیے کہ مال نیوٹریشن سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بیلنس ڈائٹ کو یوز کریں. تو اگر ہمارا ڈائٹ بیلنس ہو, دے آر پلینڈ اکارڈنگ ٹو بیلنس ڈائٹ, سو وی کین پریونٹ اور باڈی فرام pathological state which we called malnutrition. تو بیسیکلی مال نیوٹریشن سے اپنے آپ کو بچانے کا واحد حل یہی ہے کہ جو ڈائٹ ہم یوز کرتے ہیں تو وہ بیلنس ہونا چاہیے. تو جب ڈائٹ بیلنس ہوگا تو ہم مال نیوٹریشن سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو اگر مال نیوٹریشن ہوگا تو اس سے باڈی کو نیوٹریشن کی, نیوٹرینٹس کی سپلائی پراپر نہیں ہوگا, تو اس سے مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, مختلف قسم کے ڈیزیزز ہیں جو اگلی سلائیڈ میں ہم ڈسکس کریں گے. تو اس سے باڈی میں مختلف قسم کے مسائل پیدا ہو سکتی ہے. اگر پروٹین کی کمی ہو تو اس سے الگ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں, اگر کاربوہائیڈریٹ کی کمی ہو تو اس سے اور الگ مسئلے پیدا ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے ہر کمپوننٹ کا, نیوٹرینٹ کا ہونا لازمی ہے. تو اسی وجہ سے وی شوڈ پلان اور ڈائٹ وچ آر بیلنس. سو نیکسٹ از ٹائپس آف مال نیوٹریشن. سو بیسیکلی ٹو ٹائپس, ون از پور نیوٹریشن اینڈ انڈر نیوٹریشن. ایز دا نیم شوز, پور نیوٹریشن کا مطلب ہے کسی بھی نیوٹرینٹ کا زیادہ انٹیک, اوور سپلائی, تو وی کال اٹ اوور نیوٹریشن. تو اس کی جو کازز ہے تو اس میں انکلوڈ ہے کاربوہائیڈریٹس,
lipids and proteins. اور انڈر نیوٹریشن میں بیسیکلی نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی فرام ناٹ ایٹنگ انف فوڈ. تو ہم اگر نیوٹرینٹ کی کم یوز کریں گے، کسی بھی نیوٹرینٹس کی، ہوا وہ آیوڈین ہو، وائٹامن ہو، کیلشیم ہو، زنک، آئرن یا دوسرے جو امپورٹنٹ منرلس ہے، نیوٹرینٹس ہے، تو اگر اس کو ہم اس کی ڈیفیشنسی ہوگا باڈی میں تو وی کال اٹ انڈر نیوٹریشن. سو نیکسٹ از malnutrition is a failing health that result from not eating a balanced diet over a long period of time. So جب ڈائٹ بیلنس نہیں ہوگا اور مال نیوٹریشن کنڈیشن ہوگا تو اس سے باڈی پہ کافی ایفیکٹس پیدا ہوں گے. تو اس میں جو کامن ہے وہ ہے کاشیورکر اینڈ ماریسمس. تو بیسیکلی آپ جب بھی پیڈیاٹرک وارڈ میں جائیں گے، بچوں کے ہاسپٹل میں جائیں گے، تو وہاں آپ کو کافی بچوں میں جو ڈیزیز پائے جاتے ہیں، تو مختلف قسم کے ڈیزیزز ہیں جو بچوں میں موسٹلی انڈر 5 ایئر آف ایج پائے جاتے ہیں. لیکن اس میں جو سب سے کامن ڈیزیز ہو سکتے ہیں تو وہ بیسیکلی نیوٹریشن ریلیٹڈ ڈیزیزز ہوں گے. اور ان میں جو سب سے کامن ڈیزیزز ہوتا ہے وہ ہے مال نیوٹریشن. اور بیسیکلی مال نیوٹریشن میں ایک ہے کاشیورکر اینڈ دوسرا ہے ماریسمس. تو بیسیکلی مورٹیلیٹی ریٹ جو ہے تو وہ پاکستان میں کافی زیادہ ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں. تو اسی وجہ سے پاکستان میں کافی علاقے ہیں جیسا کہ بلوچستان، سندھ میں کافی علاقے ہیں، کے پی میں خاص کر ٹرائبل ایریاز میں جو کہ کافی بیکورڈ علاقے ہیں، جو کہ جہاں پہ بہت پور کلاس یا مڈل کلاس لوگ رہتے ہیں، تو وہاں پہ نیوٹریشن کی کافی مسئلے ہوتی ہے. ڈائٹ بیسیکلی بیلنس نہیں ہوتا. لوگ کسی خاص موسم میں یا کسی خاص کنڈیشن میں ایک نیوٹرینٹ کی بہت ایکسیسیو یوز کرتے ہیں تو باڈی میں انٹرنلی کافی مسئلے پیدا ہوتے ہیں نیوٹریشن سے. لیکن جو مارٹیلیٹی ریٹ ہے تو وہ اس ریجن میں سب سے زیادہ پاکستان میں پایا جاتا ہے. اور اس کا سب سے جو کامن ایشو ہے تو وہ ہے مال نیوٹریشن. اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں، ایون انڈیا اور بنگلہ دیش میں بھی یہ مال نیوٹریشن بچوں میں کافی زیادہ پایا جاتا ہے. تو اس کا واحد حل ہے کہ وی شوڈ کیئر اباؤٹ دا ڈائٹ فوڈ آف چلڈرن ایز ویل ایز ہیلتھی اینڈ اولڈ ایج پیپلس. تو بیسیکلی پاکستان میں جو بگ ہاسپٹل ہے تو آپ جب بھی وہاں کے ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کو آلموسٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں پیڈیاٹرک وارڈ میں، چلڈرنس کے وارڈ میں، تو وہ آپ کو مال نیوٹریشن کے ملیں گے. تو اسی وجہ سے وہاں پہ جو فزیشین ہوتا ہے تو بیسیکلی وہ ایک فارمولہ تیار کرتا ہے جو کہ نیوٹریشن کا ہوتا ہے. تو آپ کو کافی کیئر رکھنا ہوگا کہ جن بچوں میں یہ مسئلے پیدا ہو جائیں تو آپ کو اس کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا ہوگا. اور جب تک اس کی پراپر ہیلتھ مینٹین نہ ہو جائے تو تب تک آپ اس کو وہ ڈائٹ دینا ہوگا، وہ نیوٹریشن دینا ہوگا جو کہ ریڈی میڈ آتا ہو یا وہ پرسکرائب کیا گیا ہو ایک پراپر فزیشین کی طرف سے. تو بیسیکلی یہ کامن ڈیزیزز ہے، یہ کامن کنڈیشن ہے جو کہ نیوٹریشن سے جنم لیتی ہے اور بیسیکلی یہ بچوں میں بہت زیادہ مورٹیلیٹی ریٹ کاز کرتا ہے. سو نیکسٹ از فرسٹ آف آل کاشیورکر. بیسیکلی یہ ڈیزیز جو ہوتا ہے تو یہ پروٹین کی ڈیفیشنسی سے ہوتا ہے. تو جیسا کہ بیلنس ڈائٹ کے ڈیفینیشن میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اس میں ہر کمپوننٹ کا اپنا ایک امپورٹنس ہے. تو اگر ہم ڈائٹ یوز کرتے ہیں
لیکن اس میں پروٹین کی ڈیفیشنسی ہو اور وہ پرولانگ ٹائم کے لیے ہو، تو اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور خاص طور پہ بچوں میں، جسے ہم کہتے ہیں کاشیارکر۔ اس کی پروننسیشن آپ الگ بھی کر سکتے ہیں، لیکن موسٹلی وی کال اٹ کاشیارکر۔ تو اس کے جو سمٹم ہے، تو بیسیکلی سمٹمس اور بھی کافی امپورٹنٹ سمٹمس ہے، لیکن سب سے جو کامن سمٹمس ہوتے ہیں ان بچوں میں، تو یہی پاتے ہیں: سویلنگ آف دا لیگس، انڈر ویٹ، مون فیس، پارٹ بیلی، ڈرائی اسپارس، تhin ہیئر اینڈ سٹنٹڈ گروتھ۔ یہ جو کاشیارکر کے بچے ہوتے ہیں، تو اس میں ان کی جو لیگس ہوتی ہے، اس کی جو ایکسٹریمٹیز ہوتی ہے، یا جسے ہم کہتے ہیں لمس ہوتی ہے، تو اس میں کافی سوجن پیدا ہوتی ہے، اس میں کافی سویلنگ بن جاتی ہے، اور اس کی ویٹ اس کی ایج کے مطابق جو ہیلتھی بچے ہوتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں اس کی ویٹ بہت کم ہوتی ہے، اور اس کا جو فیس ہوتا ہے، اس کی جو فیس کا سٹرکچر ہوتا ہے، دے آر لکنگ لائک اے فل مون۔ اور اس میں جو امپورٹنٹ سمٹمس پایا جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے پارٹ بلی، جسے ہم کہتے ہیں سوولن ایبڈومن۔ تو آپ نے پہلے سلائیڈ میں اگر پکچر کو ڈیپ سے دیکھا ہوگا، تو وہ کافی سوولن کنڈیشن میں ہے، وہ کافی سوولن ایبڈومن اور سوولن فیٹ اور ایکسٹریمٹیز۔ اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی جو سکن ہوتی ہے، دے آر جسٹ لائک ریپٹائل سکن، جسٹ لائک ریپٹائلس۔ تو بیسیکلی سکن بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، ڈرائی ہوتا ہے، اور سکن پہ، ڈرم پہ، جو کہ جسے ہم کہتے ہیں سکن اپینڈیجز بیسیکلی نیل اور ہیئر۔ تو یہ جو بال ہوتے ہیں سکن پہ، تو وہ کافی باریک ہوتے ہیں اور بہت جسے ہم کہتے ہیں ویری تھن، تو بہت آسانی سے ٹوٹتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ بہت سٹنٹڈ ہوتی ہے، تو دوسرے بچوں کے مقابلے میں۔ تو یہ کامن علامات ہے۔ تو کسی بھی بچے میں اگر آپ کو یہ علامات نظر آئے، تو یو شوڈ go to hospital and you should admit them in pediatric ward. And basically there are other symptoms, sign and symptoms, but these symptoms are too much important. But basically this disease is basically due to deficiency of protein. Next is marasmus, so caused by deficiency of energy and protein food in children. So basically deficiency of energy mostly in children's. So اس کی جو علامات ہے: انڈر ویٹ، اولڈ مین فیس، thin muscles, thin fat and stunted growth and prominent ribs. بیسیکلی یہاں پہ اسپیلنگ میں مسٹیک ہے، یہ ہے FAT فیٹ۔ بیسیکلی اس فیٹ کا مطلب ہے قسمت، لیکن یہاں پہ اس میں ای نہیں ہونا چاہیے۔ تو مراسمس کی جو سمٹم ہے، تو اس میں جو کامن ہے انڈر ویٹ، اور بیسیکلی یہ بچوں کا ڈیزیز ہے، لیکن اس کا جو فیس ہوتا ہے، تو دے آر لکنگ جسٹ لائک اے جیریاٹرک پیشنٹ۔ جیریاٹرک کا مطلب ہے اولڈ ایج پیشنٹ اور اولڈ ایج پیپلس۔ تو اس میں مسل ویسٹنگ ہوتی ہے۔ مسل ویسٹنگ کا مطلب ہے مسل کی جو ماس ہوتی ہے وہ بھی بہت کم ہوتی ہے، اور باڈی میں جو فیٹ ہوتی ہے جو کہ موجود ہوتا ہے بیلو دا اسکن، وہ بھی بہت تن ہوتا ہے اور کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں گروتھ کافی سٹنٹڈ ہوتی ہے، اور جو کہ ریبس ہوتی ہے، جو کہ پسلیاں ہوتی ہے، جو کہ ریبس ہوتی ہیں، تو یہ بہت دور سے نظر آتا ہے کہ ان بچوں میں
نیوٹریشن کی یا انرجی کی ڈیفیشنسی ہے اور یہ مال نرش چلڈرنس ہے. تو ان ڈیزیز سے بچنے کے لیے ایک یہی حل ہے کہ ہم بیلنسڈ ڈائٹ کو استعمال کریں. نیکسٹ از ڈفرینس بٹوین کاشیارکر اینڈ مراسمس. بیسیکلی یہ سلائڈ ہائیر لیول کے اسٹوڈنٹ کا ہے، لیکن آپ کو یہ جاننا لازمی ہے کہ ان ڈیزیز میں بیسیکلی ڈفرینس کیا ہے. تو فرسٹ آف آل دس از آ کاشیارکر چلڈرن اینڈ دس از مراسمس. تو فزیکل ویو سے آپ کو واضح ہے کہ اس میں ہے سولن ایبڈومن، سولن فیٹ، اینڈ نیکسٹ از پرومیننٹ ریبس اینڈ گروتھ از اسٹنٹڈ اینڈ یو لک ٹو فیس. اگر اس کی فیس اسٹرکچر کو ہم دے دیں تو ہم نے سمٹمز میں ڈسکس کیا جسٹ لائک اولڈ ایج پیپل، پرومیننٹ بونز اینڈ ڈکریز ان سبکیوٹینیس فیٹ. ایبڈومن میں جو فیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے آلموسٹ. سو فرسٹ ون از اٹ ڈیولپ ان چلڈرن ہوز ڈائٹ آر ڈیفیشینٹ آف پروٹین. تو کاشیارکر میں بیسیکلی پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوتا ہے، جبکہ مراسمس میں کیلوریز کا مطلب ہے انرجی. نیکسٹ از اٹ آکر ان چلڈرن بٹوین 6 months اینڈ 3 years آف ایج. یہ ان بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے یہ ڈیزیز جس کی ایج ڈیوریشن جو ہوتا ہے وہ 6 months سے لے کے 3 years تک جو ایج ہوتا ہے. تو یہ ڈیزیز ان بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اٹ از کامن ان انفنٹ انڈر 1 year آف ایج. تو بیسیکلی مراسمس نیونیٹس بچوں میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی یہ ان بچوں میں ہوتا ہے جس کا ایج 12 months سے کم ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سبکیوٹینیس فیٹ از پریزروڈ. تو اگر ہم اس کی ایبڈومن کو دیکھیں تو اس میں بیسیکلی یہ ایک سولن ایبڈومن ہے، لیکن بلی میں ایبڈومن میں جو فیٹ موجود ہوتا ہے وہ آلموسٹ ایگزسٹ ہے. لیکن اگر ان بچے میں ہم دیکھیں تو یہ آلموسٹ ختم ہے. فیٹ از ناٹ پریزروڈ کا مطلب ہے محفوظ ہونا، موجود ہونا. ایڈیما از پریزنٹ. ایڈیما کا مطلب ہے یہاں پہ جو فلوئڈ موجود ہوتا ہے، جبکہ ان بچوں میں مراسمس بچوں میں ایڈیما بیسیکلی ایبسنٹ ہوتا ہے اور ریبس جو ہوتے ہیں وہ کافی پرومیننٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انلارج فیٹی لیور. تو اس میں جو لیور موجود ہوتا ہے وہ کافی اس کی سائز میں انکریز آتی ہے اور اس میں فیٹس کا لیول بھی انکریز ہوتا ہے، جبکہ نو فیٹی لیور. نیکسٹ از ریبس آر ناٹ ویری پرومیننٹ. تو یہاں پہ ریبس کا کچھ پتہ نہیں چلتا، بیسیکلی موجود ہوتا ہے لیکن پرومیننٹ نہیں ہے، جبکہ یہاں پہ آپ کو واضح نظر آتا ہے، آپ اسے کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں ان ریبس کو. تو بیسیکلی ان پیئر آف ریبس کو تو یہ کافی پرومیننٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریبس آر لیتارجک. لیتارجک کا مطلب ہوتا ہے سستی، لاس آف انرجی، جبکہ دیز بیبیز آر چلڈرن آر الرٹ اینڈ اریٹیبل. اریٹیبل کا مطلب ہے وہ بچے جو زیادہ تنگ کرتے ہیں یا روتے ہیں یا کافی ٹینس کنڈیشن میں ہوتے ہیں، وی کال اٹ اریٹیبل. جیسے ہم کہتے ہیں جو بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں یا بہت زیادہ روتے ہیں، تو بیسیکلی یہ بچے آلموسٹ الرٹ ہوتے ہیں، ایکٹیو ہوتے ہیں، جو یہ جو مراسمس کے بچے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مسل واسٹنگ مائلڈ آر ایبسنٹ. تو ان بچے کی جو مسل ہے وہ آلموسٹ موجود ہے جیسا کہ نارمل بچوں میں موجود ہوتا ہے، جبکہ یہاں پہ سیویئر مسل ویسٹنگ ہوتی ہے، آلموسٹ مسل ختم ہو جاتی ہیں. سیویئر مسل
ویسٹنگ. نیکسٹ از پور ایپیٹائٹ. ایپیٹائٹ کا مطلب ہے بھوک لگنا. جبکہ نیکسٹ از دا پرسن سفرنگ فرام کاشیارکر نیڈ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف پروٹینس. تو ان بچوں کا علاج یہی ہے کہ ان کو ہم وہ میڈیکیشن دے دیں جو یا وہ ڈائٹ دے دیں جس میں پروٹین کا کنٹینٹ زیادہ پایا جاتا ہو، جیسا کہ میٹ ہے، پلسز ہے، یا دوسری ڈائٹ جیسا کہ پہلے سلائڈ میں ہم نے آپ کو دکھایا کہ یا بیلنس ڈائٹ کے لیکچر میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ کون سے ڈائٹ ہیں جس میں پروٹین زیادہ پایا جاتا ہے. تو اپنے بچوں کو وہ ڈائٹ دینا ہے جس میں پروٹین کی کنٹینٹس زیادہ پایا جاتا ہو. تو کاشیارکر کا علاج یہی ہے کہ پروٹین کی انٹیک ہم زیادہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ دا پرسن سفرنگ فرام مراسمس نیڈ ایڈیکویٹ اماؤنٹ آف پروٹین، فیٹس اینڈ کاربوہائیڈریٹ. اس میں ہم نے بات کیا کیلوریز کا. تو بیسیکلی فیٹ سے بھی کیلوریز پیدا ہوتا ہے، پروٹین سے بھی، کاربوہائیڈریٹ سے بھی. تو کاشیارکر میں بیسیکلی پروٹین کی ڈیفیشنسی ہوتا ہے، جبکہ مراسمس میں اوورال باڈی میں لیک آف انرجی ہوتا ہے. نیکسٹ از so this all about malnutrition. So thank you for your attention. If you feel any problem, so you can ask freely, and good wishes. Thank you.